دوسری دلیل ان علماء کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قبضہ سے پہلے فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر بھی روایت اور حدیث موجود ہے، حضور کا فرمان ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے، اور صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یستوفیہ، یعنی جو شخص کوئی چیز خریدے وہ اسے قبضہ میں لینے سے پہلے فروخت نہ کرے۔ اگرچہ اس حدیث میں طعام کا ذکر ہے، لیکن جمہور فقہا اس حکم کو دیگر اموال تک بھی عام کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت یہ علماء کہتے ہیں کہ یہ قبضہ یہاں پر نہیں ہوتا ڈراپ شپنگ میں، اس لیے قبضہ ہونا ضروری ہے، اور قبضہ صرف رسمی کاروائی نہیں ہے، بلکہ یہ بیع کے استحکام کا ایک بنیادی اصول ہے، بیع کے جائز ہونے کا بنیادی اصول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں قبضہ ہی نہیں پایا جاتا، لہذا ناجائز ہے ڈراپ شپنگ ان علماء کے نزدیک۔ تیسری دلیل ان علماء کی جو ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں وہ ہے ملکیت۔ جمہور فقہا کہتے ہیں اسلام میں اصل اصول یہ ہے کہ انسان وہی چیز فروخت کرے جس کا وہ مالک ہو، جبکہ ڈراپ شپنگ میں جو سیلر ہے وہ عقد کے وقت مالک نہیں ہوتا، اس لیے یہ بیع جو ہے وہ ناجائز ہے۔ چوتھی دلیل ان علماء کی وہ یہ کہ زمان، اب فقہ اسلامی کا مشہور اصول ہے الخراج بالزمان، کہ منافع اسی شخص کو حاصل ہوگا جو نقصان کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ اس لیے عدم جواز کے علماء وہ کہتے ہیں کہ سیلر پروفٹ تو لے رہا ہے، لیکن کیا وہ نقصان کی ذمہ داری بھی لے رہا ہے؟ وہ نقصان کی ذمہ داری تو نہیں لے رہا، تو لہٰذا اگر سپلائر ہی ذمہ داری اٹھا رہا ہے تو پھر پروفٹ کیوں لے رہا ہے سیلر؟ یہ دلیل ہے ناجائز کی ان علماء کی۔ پانچویں دلیل غرر، انسرٹینٹی۔ کچھ فقہا کہتے ہیں کہ اگر سیلر کے پاس سامان موجود ہی نہیں ہے تو ممکن ہے بعد میں وہ سامان دستیاب نہ ہو، ممکن ہے قیمت بڑھ جائے، ممکن ہے کوالٹی مختلف ہو جائے، ممکن ہے سپلائی ڈیلیوری نہ کرے، لہٰذا بیع میں غرر پیدا ہو جاتا ہے، تو ناجائز ہے وہ کہتے ہیں۔ چھٹی دلیل، سکس آرگومنٹ، بیع معدوم۔ فقہ کی کتابوں میں جو بیع المعدوم ہے، یعنی ایسی چیز کی بیع جو موجود ہی نہ ہو، غیر موجود چیز کی فروخت، تو اس کو بھی عدم جواز کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ ڈراپ شپنگ کے اندر بھی وہ چیز موجود نہیں ہے تو یہ بیع المعدوم ہوتی۔ ساتویں دلیل، وہ علماء کہتے ہیں کہ اگر ہم پیور ڈراپ شپنگ کو جائز قرار دے دیں تو پھر ہر شخص بغیر کسی ملکیت کے مارکیٹ میں ہزاروں چیزیں فروخت کرنا شروع کر دے گا، اس سے تجارت محض ایک بروکریج بن جائے گی، جبکہ اسلامی بیع میں ملکیت اور زمان کی اہمیت موجود ہے۔ آٹھویں دلیل، فقہی احتیاط، وہ کہتے ہیں ضروری ہے، چونکہ بعض علماء وہ کہتے ہیں کہ اگر اس مسئلے میں شبہ موجود ہے تو احتیاط اسی میں ہے کہ سیلر پہلے خود چیز خرید لے پھر کسٹمر کو فروخت کرے۔ اب یہ سارے دلائل ہیں ان علماء کے جو اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، یعنی وہ اگر ہم اس کو خلاصتاً بیان کریں عدم جواز کے قائل علماء کا جتنی بھی دلائل ہیں، کہ ایک تو حدیث لا تبع ما لیس عندک صریح ممانعت ہے ان کے نزدیک، دوسرا سیلر عقد کے وقت مالک نہیں ہوتا، تیسرا سیلر کے پاس قبضہ نہیں ہوتا، چوتھا سیلر حقیقی تجارتی رسک برداشت نہیں کرتا، پانچواں غرر کا احتمال موجود رہتا ہے، چھٹا جو پیور ڈراپ شپنگ ہے شرعی طور پر درست نہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے ان علماء کا جو اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ان علماء کی طرف جو اس کے جواز کے قائل ہیں، ان علماء کی طرف ہم دیکھتے ہیں وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے وہ دلائل دیکھے جن کی بنیاد پر بہت سے علماء نے پیور ڈراپ شپنگ کو ناجائز قرار دیا، لیکن علمی دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم معاملے کا دوسرا رخ بھی دیکھیں، دیانت کے ساتھ سمجھیں۔ تو بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جدید ای کامرس کی حقیقت قدیم بازار کی حقیقت سے مختلف ہے، لہٰذا اس پر کلاسیکی نصوص کا اطلاق بھی حقیقت کو سامنے رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ پہلی دلیل ان کی، وہ کہتے ہیں کہ فقہ کا ایک بڑا اہم اصول ہے کہ کسی چیز پر شرعی حکم لگانے سے پہلے اس کی جو صحیح حقیقت ہے اس کو سمجھنا ضروری، لہذا سب سے پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کیا آج کا ڈراپ شپنگ وہی معاملہ ہے جس کے بارے میں حضرت حکیم بن حزام نے سوال کیا تھا، یا دونوں معاملات کی حقیقت میں فرق ہے؟ اگر حقیقت مختلف ہے تو ممکن ہے حکم بھی مختلف۔ دوسری دلیل، وہ فرماتے ہیں 1400 سال پہلے بازار کی تجارت اور آج کی گلوبل سپلائی چین میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ آج سپلائر اور سیلر کے درمیان باقاعدہ معاہدے ہوتے ہیں، سٹاک ہر وقت آن لائن ظاہر ہوتا ہے، آرڈر خودکار نظام کے ذریعے پروسیس ہوتے ہیں، ٹریکنگ موجود ہوتی ہے، انوینٹری کی لائیو اپڈیٹ ہوتی ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ آج کے معاملات کو اس وقت کے 1400 سال پہلے کے قدیم بازاروں پر قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ اور وقت تھا، یہ اور وقت ہے، اور نظم ہی پورا بدل گیا ہے۔
اس لیے اس حدیث کا آج کے دور پر اطلاق ان علماء کے نزدیک درست نہیں۔ تیسری دلیل وہ کہتے ہیں غرر میں نمایاں کمی۔ عدم جواز کے قائل علماء کی ایک بنیادی دلیل یہ ہے کہ آج کے ای کامرس میں پروڈکٹ معلوم ہے، تصویر موجود ہے، اسپیسیفیکیشن موجود ہے، پرائس معلوم ہے، ڈیلیوری ڈیٹ معلوم ہے، ریٹرن پالیسی موجود ہے، وارنٹی موجود ہے، ٹریکنگ موجود ہے۔ لہٰذا وہ غرر جس کی وجہ سے قدیم بازار میں ممانعت تھی، حکیم بن حزام کو جس کی وجہ سے روکا تھا، آج وہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے۔ پروڈکٹ بھی موجود ہے، تصویر بھی موجود ہے، اسپیسیفیکیشن، پرائس، ڈیلیوری ڈیٹ، ریٹرن پالیسی، وارنٹی، ٹریکنگ آئی ڈی سب معلوم ہے اور موجود ہے۔ لہٰذا کس چیز کا غرر، کسی قسم کا غرر موجود نہیں ہے، زیرو ہو گیا رسک، غرر زیرو ہو گیا۔ چوتھی دلیل وہ کہتے ہیں سپلائر کی ذمہ داری، کہ آج کا سیلر مکمل طور پر آزاد شخص نہیں ہوتا، بلکہ وہ سپلائر کے ساتھ کانٹریکٹ میں ہوتا ہے۔ سپلائر اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اس کے پروڈکٹ فروخت کرے، آرڈر وصول کرے، پیمنٹ لے اور سپلائر کی طرف سے ڈیلیوری کرائے۔ لہٰذا سیلر حقیقت میں ایک کمرشل ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے، تجارتی نمائندہ ہوتا ہے، وہ سپلائر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کسی قسم کا رسک نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب جڑا ہوا ہے، رسک نہیں ہے، تو وہ مال اس کے قبضے میں ہی ہے ایک قسم کا سیلر کے۔ پانچویں دلیل جو اس کو جائز کہتے ہیں، ایجنسی کانٹریکٹ، وکالت، وہ کہتے ہیں کہ سپلائر سیلر کو باقاعدہ اختیار دے دے کہ تم میری طرف سے میرا سامان فروخت کر سکتے ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ عام بیع سے مختلف ہو جاتی ہے ڈراپ شپنگ، کیونکہ یہاں سیلر صرف مالک نہیں بلکہ ایتھورائزڈ ایجنٹ بھی ہے۔ اور وکالت فقہ اسلامی میں ایک مسلمہ عقد ہے، اور وکیل اپنے موکل کی طرف سے تصرف بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ سیلر کے ساتھ ایجنٹ بھی بن گیا۔ تو جب ایجنٹ بن گیا تو مال کے اندر تصرف بھی آ گیا، اس کا ملکیت بھی آ گئی، اس کا پوزیشن بھی آ گیا، تو وہ جو پوزیشن والا مسئلہ بھی ختم۔ چھٹی دلیل کنسٹرکٹیو پوزیشن، وہ کہتے ہیں کہ قبضہ صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی چیز بندہ ہاتھ میں لے فزیکلی، وہی قبضہ ہے۔ فقہ اسلامی میں قبضہ حکمی بھی جائز ہے اور ویلڈ ہے۔ گودام میں سامان منتقل ہونا، ویئر ہاؤس رسید ملنا، تو یہ بھی تصرف ہے، مکمل قبضہ ہے۔ اس لیے سپلائر نے سیلر کو فروخت کا مکمل اختیار دے دیا ہے، تو لہٰذا یہ قبضہ ہی سمجھا جائے گا سیلر کا بھی۔ ساتویں دلیل عرف یعنی کسٹم، العادت محکمہ، کہ رائج عرف کو شرعی اعتبار حاصل ہے جب تک وہ نص شرعی کے خلاف نہ ہو۔ آج دنیا بھر میں ڈراپ شپنگ ایک معروف تجارتی طریقہ بن چکا ہے، لہٰذا اہل علم کہتے ہیں کہ اس نئے عرف کو بھی فقہی تجزیہ میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، یہ رائج ہے، ایک عرف بن گیا ہے۔ آٹھویں دلیل مقاصد شریعت، تو وہ کہتے ہیں کہ اسلامی شریعت تجارت کو مشکل بنانا نہیں چاہتی، یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، کہ آسانیاں پیدا کرو لوگوں کے لیے۔ پوری دنیا آج ڈراپ شپنگ میں لگی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو حرام قرار دے دیں گے پھر تو کاروبار ہی بند ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو اگر مقاصد شریعت میں مقاصد شریعت پورے ہو رہے ہیں، عدل ہے، شفافیت ہے، ٹرانسپیرنسی ہے، میوچل کنسنٹ ہے، دھوکہ نہیں ہے، غرر نہیں ہے، پوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے، تو بھی پھر آپ کیوں نہیں اس کو حلال قرار دیں گے؟ پھر جائز ہے، کسی قسم کی کوئی حرمت نہیں ہے، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے ہمارے نزدیک۔ تو یہ ان علماء کے دلائل ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں بڑا ہی اہم حصہ۔ اب تک ہم نے ڈراپ شپنگ کی حقیقت، فقہ اسلامی میں بیع کے اصول، عدم جواز کے دلائل اور جواز کے حق میں پیش کیے جانے والے جو معاصر استدلال ہیں ان کو پیش کیا۔ اب ہم یہاں سے آگے کچھ، میں ذاتی حیثیت میں ایک طالب علم کے طور پر کچھ چیزیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈراپ شپنگ کو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے۔ ایک نیا نظریہ ہے، اس نظریے سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ پہلا میرا جو سوال ہے اس ضمن میں، علماء اس میں لازمی گفتگو کریں گے کہ کیا ڈراپ شپنگ حقیقتاً بیع ہے، یہ سیل ہے؟ میرے نزدیک اس موضوع کا سب سے بنیادی سوال یہی ہے، کیونکہ ہم نے ابتدا میں یہ دیکھا کہ فقہ اسلامی میں کسی بھی مسئلے پر حکم لگانے سے پہلے اس کی صحیح حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم پہلے ہی یہ فرض کر لیں کہ ڈراپ شپنگ ایک کلاسیکی بیع ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہم اسی باب کے تمام احکام اس پر نافذ کریں گے۔ لیکن اگر ڈراپ شپنگ کی حقیقت کلاسیکی بیع سے مختلف ہو تو پھر اس کی فقہی تکلیف مختلف ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، وہ جو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، میرے نزدیک میں سمجھتا ہوں وہ حدیث ڈراپ شپنگ پر اس کا اطلاق درست نہیں، کیونکہ آج کی جو ڈراپ شپنگ اور اس دور کی جو بیع ہے اس میں بڑا فرق ہے۔ آج کی ڈراپ شپنگ میں عالمی سپلائی چین موجود ہے، ڈیجیٹل آرڈرنگ سسٹم موجود ہے، خود کار
آرڈر پروسیسنگ ہوتی ہے، سپلائر اور سیلر کے درمیان تجارتی معاہدے ہوتے ہیں، یہ تمام عناصر اس دور کے 1400 سال پہلے کلاسیکی بازار کی صورتحال سے مختلف ہے۔ اس لیے یہ سوال قابل غور ہے کہ کیا اس پورے ماڈل کو صرف بے کہنا کافی ہے یا اس کی ایک الگ فقہی تکییف کی ضرورت؟ یہ پہلا میرا سوال ہے، اس سے پہلے یہ سوال نہیں اٹھایا گیا، میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے۔ تو ہمیں اس اینگل سے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو بے میں رکھیں یا اس کی فقہی تکییف کچھ اور کریں، پہلا سوال۔ دوسرا میرا سوال، کیا یہ ایک ہائبرڈ کانٹریکٹ عقد مرکب ہے یا ایک ہی عقد ہے؟ کیونکہ ممکن ہے ڈراپ شپنگ میں ایک ہی وقت میں متعدد عقود جمع ہو رہی ہوں، مثلا وکالت، سروسز، مارکیٹنگ، بے، سپلائی ایگریمنٹ، سپلائی معاہدہ۔ اگر حقیقت یہی ہو تو پھر پورے معاملے کو صرف بے کے باب میں محدود کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ پھر ایک عقد نہیں رہا بے کا، ہائبرڈ کانٹریکٹ بن گیا، عقد مرکب بن گیا، تو پھر حکم بھی بدل جائے گا۔ پھر آپ ایک ہی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کا اطلاق نہیں کر سکتے، وہ الگ معاملہ ہے۔ تو یہاں فقہ اسلامی کا وہ جو اصول ہے نا، العبرۃ فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی، کہ جو عقد ہوتا ہے اس میں صرف نام نہیں دیکھنا آپ نے، بلکہ حقیقت اور مقاصد کو بھی دیکھنا ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے کیا ہو رہا ہے؟ وکالت ہو رہی ہے، خدمات ہو رہی ہے، مارکیٹنگ ہو رہی ہے، بے ہو رہی ہے، سپلائی معاہدہ ہو رہا ہے، تو حقیقت میں تو یہ ہو رہا ہے، اور آپ صرف لفظ دے دیں اس کو بے کا تو یہ کافی نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک عقد مرکب نہیں ہے، اور اسے صرف ایک عقد، صرف بے کہنا، کیا یہ درست ہے؟ تو میرے نزدیک تو درست نہیں۔ تیسرا تحقیقی سوال جو بہت توجہ طلب ہے، لا تبع ما لیس عندک، حدیث مبارکہ، یہ میرے نزدیک اس پورے مسئلے کا مرکزی سوال ہے کہ اس میں جو حدیث یہ والی ہے اس کی علت کیا ہے؟ علت کیا ہے اس حدیث کی؟ اگر کوئی محقق یہ رائے اختیار کرے کہ اس حدیث کی اصل علت غرر ہے، غرر، اگر کوئی کہے کہ غرر ہے، تو جدید ای کامرس کی روشنی میں غرر اب بالکل ختم ہو چکا ہے، چیز بھی معلوم ہے، پروڈکٹ معلوم ہے، سپلائر کے ساتھ سیلر کا رابطہ ہے، کوالٹی معلوم ہے، ہر چیز واضح ہے، ایون خراب چیز آگے واپس بھی ہو جائے گی، تو غرر تو ہو گیا ختم۔ اگر اس حدیث لا تبع ما لیس عندک کی علت غرر کو قرار دیا جائے کہ غرر ہے اس کی علت، تو غرر ختم ہو چکا، علت ختم ہو چکی، لہٰذا وہ لوگ، وہ علماء جو اس حدیث کا ڈراپ شپنگ پر اطلاق کرتے ہیں، میرے نزدیک بحیثیت طالب علم وہ درست نہیں ہے، دوبارہ جائزہ لینا چاہیے اس چیز کا۔ چوتھا سوال جو بڑا اہم ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپلائر کی وکالت اور قبضہ، جو حکمی قبضہ ہے، وہ مسئلے کو تبدیل کرتے ہیں؟ یعنی سپلائر کی وکالت اور قبضہ حکمی، کیا اس سے مسئلہ یہ جو ہے یہ تبدیل ہو جائے گا؟ تو یہ بھی ایک اہم قابل تحقیق پہلو ہے۔ اگر سپلائر سیلر کو باقاعدہ اختیار دے دے کہ وہ اس کی طرف سے فروخت کرے، سپلائر سیلر کو یہ اختیار دے دے کہ وہ اس کی طرف سے فروخت کرے، آرڈر وصول کرے، قیمت وصول کرے، اور سپلائر اسی کی ہدایت پر کسٹمر کو سامان بھیجے، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس صورت میں سیلر صرف ایک آزاد تاجر ہے یا وہ سپلائر کا وکیل بھی ہے؟ اگر وہ وکیل ہے تو فقہ اسلامی میں وکالت کے اصول اس پر کس حد تک منطبق ہوں گے؟ اور اگر سپلائر کے قبضے کو بعض حالات میں سیلر کا قبضہ، حکمی قبضہ تصور کیا جائے تو پھر کیا شرعی اثر پیدا ہوگا؟ اب یہ سوال ہیں یہاں پہ دو کہ کیا سپلائر کی وکالت اور قبضہ حکمی مسئلے کو تبدیل کر دے گا؟ اب پانچواں جو اہم سوال ہے کہ کیا جدید ای کامرس نے ہمارے جو بعض فقہی تصورات ان کی تطبیق کو متاثر کیا ہے؟ مثلا لائیو انوینٹری موجود ہے، ٹریکنگ سسٹم موجود ہے، ریٹرن پالیسیز موجود ہیں، منی بیک گارنٹیز موجود ہیں، ڈیجیٹل کانٹریکٹس موجود ہیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان نئی حقیقتوں نے بعض فقہی تصورات، غرر، قدرت علی تسلیم، قبضہ، ان کو کیا اثر ڈالا ہے یا نہیں؟ اور صاف ظاہر ہے کہ اثر ڈالا ہے، اب وہ غرر ہے ہی نہیں، اب وہ قبضے والی بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ۔ اس لیے میرے نزدیک اس موضوع میں ہمیں جلد بازی سے حرام کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ یہ حرام ہے، جدید مسئلہ ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے، ہمیں اس کو روایتی انداز میں نہیں لینا، بلکہ ایک اس کی سب سے پہلے فقہی تکییف کرنی چاہیے، کیونکہ اسلامی فقہ کی خوبصورتی یہی ہے کہ وہ ہر دور کے نئے مسائل کا استقبال کرتی ہے اور ان کا حل قرآن، سنت، فقہی اصولوں اور مقاصد شریعت کی روشنی میں دیا جاتا ہے۔ ڈراپ شپنگ بھی اسی جدید مسئلے میں سے ایک ہے۔ اس لیے یہاں پر ہمیں اس کو ناجائز، بالکل حرام نہیں قرار دینا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ جو حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث ہے
اس حدیث کا اطلاق ڈراپ شپنگ پر ہوتا ہی نہیں ہے، چونکہ اگر اس کی علت مانی جائے غرر تو ختم ہو چکا۔ اگر آپ کہیں نہیں علت غرر نہیں ہے، علت ہے قبضہ یا ملکیت، بلکہ اگر پہلے ملکیت لے لیں کہ ملکیت ہے، تو ملکیت کا ڈراپ شپنگ میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ملکیت عام جنرل سیلز میں ہوگی، عام جنرل سیلز میں۔ یہ جو ڈراپ شپنگ کا کانٹریکٹ ہے اس کو ہمیں عام سیل پر قیاس نہیں کرنا۔ عام سیل کے اندر، جنرل سیل کے اندر لا تبع ما لیس عندک ملکیت کا پایا جانا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بیچ سکتے۔ مگر ڈراپ شپنگ میں ہمیں اس کو عام سیل پر قیاس نہیں کرنا، یہ ایک الگ نیا مسئلہ ہے، تو اس کو اس لیے اس نئے فریم میں رکھ کر ہی دیکھنا چاہیے، چونکہ ملکیت سپلائر اور سیلر وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کا رابطہ ہے، سپلائر کی ملکیت ہی سیلر کی ملکیت کنسیڈر کی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے کوئی جھگڑا بھی نہیں ہو رہا، نزاع بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ملکیت دونوں کی ہی پائی جا رہی ہے۔ ہاں وہاں پر ڈاکومنٹس میں اگر یہ لکھا جائے، سپلائر کہے گا جی یہ میری طرف سے جو مال میرے گودام میں آ رہا ہے اس پر اس کا قبضہ بھی ہے سیلر کا، یہ لکھ دیا جائے تاکہ وہ جہالت ختم ہو جائے اور وہ جو ایک جہل پایا جا رہا ہے وہ واضح ہو جائے۔ لہٰذا ملکیت اگر سپلائر کی آ گئی، وہی ملکیت سیلر کی سمجھ لی جائے اور لکھ دیا جائے ڈاکومنٹس کے اندر، سیلر اور سپلائر کے درمیان یہ معاملہ لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ تو اگر لکھا ہوا موجود ہے تو پھر ملکیت بھی پائی گئی۔ لہٰذا اب اگر آپ اس حدیث کو لا تبع ما لیس عندک کی علت ملکیت لیں گے تو اب یہاں پر ملکیت پائی جا رہی ہے، اب ملکیت پائی جا رہی ہے کیونکہ سپلائر کی ملکیت ہی سیلر کی ملکیت ہے، تو وہ آگے بیچ سکتے ہیں۔ تو اگر غرر ملکیت سمجھیں تو غرر تو ہے نہیں ہے آج کے دور میں، اگر ملکیت تصور کریں تو ملکیت اب سپلائر کی ملکیت کو ہی آپ سیلر کی ملکیت نوٹ ڈاکومنٹس کے اندر لکھ دیں واضح طور پر، تو لہٰذا وہ ملکیت پائی گئی، آگے وہ بیچ رہا ہے تو جائز سے۔ تو اگر علت یہ دو ہیں تو مسئلہ حل ہو گیا، اور میرے نزدیک یہی مجھے ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات ایسے ہی سمجھ آ رہی ہے۔ اور تیسرا العادت محکمہ کہ معتبر عرف وہ اس کو شرعی اعتبار حاصل ہے، پوری دنیا میں یہ کاروبار ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو حرام قرار دے دیں گے تو پھر آپ تو ایک لوگوں کو حرام پہ آپ نے لگا دیا، تو لہٰذا یہ مسئلہ عرف میں اب معتبر ہو گیا ہے تو یہ جائز ہے۔ اب یہ کہ اس کو ہم عام بے میں نہ لیں، مجرد بے نہ لیں، مرکب بے لیں، مجرد عقد نہ لیں، مرکب عقد لیں، ہائبرڈ کانٹریکٹ لیں، اس میں وکالت بھی ہے، اس میں مارکیٹنگ بھی ہے، سپلائر کانٹریکٹ بھی ہے، فروخت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے اس کو ایک کانٹریکٹ نہ لیا جائے بلکہ اس کو ہائبرڈ کانٹریکٹ لیا جائے، نیا نام دیا جانا چاہیے۔ تو لہٰذا پوری بحث وہ یہی ہے کہ تمام ڈراپ شپنگ ایک جیسی بھی نہیں ہوتی، اور جو حدیث لا تبع ما لیس عندک اگر اس میں علت غرر ہو تو غرر آج موجود نہیں ہے، اگر علت ملکیت ہو تو ملکیت جو ہے سپلائر اور سیلر دونوں کی ملکیت ایک ہی ملکیت کنسیڈر کی جانی چاہیے اور ریٹرن ہونی چاہیے، لکھا ہوا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ ہائبرڈ کانٹریکٹ بنا لیا جائے، وکالت جو اعلیٰ یہ بھی کر لیا جائے تو یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، اس کو بیع سلم کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے، بیع مرابحہ کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے، جو اعلیٰ کے تحت بھی کیا جا سکتا ہے، تو یہ بھی اس کے راستے موجود ہیں، جائز راستے، ان کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔